فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13. ہم صفحہ نمبر 332 پہ ہیں اور ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہاں پر باب نمبر 318 سے. آئیے دیکھتے ہیں 318 باب کا عنوان ہے سکینہ کے معنی. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے سندی بن محمد سے، اور انہوں نے اولا عین لام الف حمزہ سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سکینہ ایمان ہے. یہ انورٹڈ کاما میں جملہ لکھا ہے، سکینہ ایمان ہے. اب دوسرے نمبر پہ اس کے معنی لکھے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے اسماعیل بن مرار سے، اور انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ مجھے آپ کا فدیہ قرار دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کا تابوت کیا تھا تو اس کی وسعت کتنی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ذراع 2 ذراع میں. اب میں ہجے بتاتی ہوں. یہ انورٹڈ کامے میں یہ جملہ ہے مولا کا، زال رے الف عین، تو لکھا ہے 3 ذراع 2 ذراع میں. اب اس میں آگے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ذراع یعنی انگلیوں کے سرے سے کوہنی تک کا ہاتھ. میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کا عصا اور سکینہ. تو میں نے عرض کیا کہ سکینہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی روح جو کلام کرتی ہے. جب وہ لوگ کسی چیز میں اختلاف کرتے تھے تو ان سے کلام کرتی تھی، اور ان کو جن باتوں کا انہوں نے ارادہ کیا ہوتا اس ما فی الضمیر کو ظاہر کرتے ہوئے انہیں خبر دیتی تھی. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رضی اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو حمام، 2 چشمی ہے کے ساتھ یہ ہے ہے میم الف میم، ابو حمام اسماعیل بن حمام نے، اور انہوں نے رضا علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک سکینہ کیا ہے؟ تو جب کہ قوم نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دے، وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہم دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو. لکھا ہے کہ ایک شخص نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک سکینہ کیا ہے، جبکہ قوم نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دے، وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خوشبودار ہوا ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اس کی صورت انسان کی صورت کی مانند ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی. جب آپ علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے تو اس نے رہنمائی کی کہ آپ علیہ السلام اس طرح کریں، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی. تو یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 333 پر، اور باب 319 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت ابو طالب کا جمل جیم میم لام جمل کے حساب سے اسلام قبول کرنے اور 63 یعنی 63 تک ہاتھوں سے حساب لگانے کے معنی.
آئیے جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام مؤدب، علی بن عبداللہ وراق اور احمد بن زیاد ہمدانی نے، اور ان سب نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جمل کے حساب سے اسلام قبول کیا، 63 تک اپنے ہاتھ سے حساب لگایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مثال اصحاب کہف کی کہ مثال کسی ہے کہ آپ نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا تو ان کو اللہ نے بھی ان کا اجر 2 دفعہ عطا فرمایا۔ اب دوسرے نمبر پہ تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو فرج محمد بن مظفر بن نفیس مصری فقیہ نے، فے قاف یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو حسن محمد بن احمد داؤدی نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں ابو قاسم حسین بن روح قدس اللہ روح کے پاس تھا کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ عباس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے جمل کے حساب سے اسلام قبول کیا، 63 یعنی 63 تک اپنے ہاتھ سے حساب لگایا، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اس سے الا احد جواد، یہ الف لام ہے پھر ڈیش ہے پھر احد ڈیش جواد مراد لیا ہے، اور یہ جملہ جو ہے نا یہ اللہ احد اور جواد یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد لیا۔ اس کی تفسیر یہ کہ اللہ میں الف کا 1 لام کے 30 اور ہا کے 5 اور احد میں الف کا 1 ہا کے 8 اور دال کے 4 اور جواد میں جیم کے 3 واو کے 6 الف کا 1 اور دال کے 4، تو یہ سب مل کر 63 ہیں۔ اب یہاں پر سارا حساب جو بتایا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل حاشیے میں لکھی ہے کہ حضرت ابو طالب کا اسلام لانا مسلم اور واضح مسائل سے ہے۔ شیعہ اور سنی علماء اس بارے میں مستقل کتابیں تحریر کرتے آئے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی اس سلسلے میں کافی روایات مروی ہیں۔ مرحوم علامہ امینی نے ان میں سے 40 احادیث غدیر جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 395 اور اس سے آگے نقل کی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہیں کہ جو اہل سنت کے طریق سے نقل کی گئی ہیں۔ یہاں پہ حاشیے میں یہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں، اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 320 جس کا عنوان ہے الزاہد فی الدنیا کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم مفسر جرجانی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن حسینی نے، اور انہوں نے حسن بن علی ناصری سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن علی سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صادق علیہ السلام سے دنیا کے معاملات میں زاہد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا کے حلال کو حساب کے خوف سے ترک کرے اور دنیا کے حرام کو اس کے عذاب کے خوف سے ترک کرے، یہ ہے اس کے معنی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں باب نمبر 321 پڑھنے کے لیے، اور یہ صفحہ 334 ہے۔ باب 321 پہ لکھا ہے عنوان موت کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم مفسر جرجانی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن حسینی نے، اور انہوں نے حسن بن علی ناصری سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن علی سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے موت کی صفت بیان کیجیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے خوشبو کی مانند ہے کہ اسے سونگھتا ہے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے اونگھنے لگتا ہے اور سارا رنج و الم اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے سانپ کے ڈسنے بچھو کے کاٹنے کی طرح ہے یا اس سے بھی شدید تر۔ کہا گیا کہ ایک قوم کہتی ہے کہ موت آریوں سے چیرنے
कैंचियों से काटने, पत्थरों से तोड़ने और आँखों की स्याही में चक्की के पाटों के घूमने से भी ज़्यादा सख्त है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बात इसी तरह से है, बाज़ काफिरों और फाजिरों पर ऐसा ही है। क्या तुम नहीं देखते कि उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि जो दुनिया में उन सख्तियों का सामना करते हैं और ये उस मौत की सख्ती से भी ज़्यादा सख्त होती है सिवाय आखिरत के अजाब से। तो ये अजाब आखिरत जो है वो दुनिया के अजाब से ज़्यादा सख्त है। कहा गया तो हम क्यों ये देखते हैं कि काफिर पर नज़ा आसान होता है और वो दुनिया से इस तरह रुखसत होता है कि ख़बर दे रहा होता है, कि हंस रहा होता है और कलाम कर रहा होता है। और मोमिनीन में से भी बाज़ इसी तरह होते हैं और मोमिनीन और काफिरों में से ऐसे भी हैं जो सकरात के वक्त ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए जो राहत वहाँ है वो इसके सवाब का जल्दी आना है, और जो कुछ सख्ती होती है तो ये उसको गुनाहों से पाक करने के लिए होती है ताकि आखिरत में पाक और साफ वारिद होता हो, ताकि अबदी सवाब का मुस्तहिक करार पाए। इसके लिए उसके अलावा कोई रुकावट न हो। जबकि काफिर के लिए जो कुछ इस मौके पर सहूलत और आसानी है तो इसलिए ताकि वो अपनी नेकियों का अजर ले ले, ताकि जब आखिरत में वारिद हो तो उसके पास उन चीज़ों के अलावा कुछ ना हो जो उकाब वो सज़ा का सबब बनते हैं। और काफिर के लिए जो कुछ सख्ती मौत के वक्त है तो वो उसकी नेकियों का पूरा हक मिल जाने के बाद उसके लिए अल्लाह के उकाब की इब्तिदा होती है। और ये इसलिए कि यकीनन अल्लाह आदिल है, नाइंसाफ़ी नहीं करता। और अब आइए दूसरे नंबर पे जानते हैं। हमसे बयान किया मोहम्मद बिन कासिम मुफस्सिर जरजानी रहमतुल्लाह ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन हसन हुसैनी ने, और उन्होंने हसन बिन अली नासरी से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम से, आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार हुसैन अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया गया कि हमारे लिए मौत की सिफत बयान कीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़बर रखने वाले की चौखट पर तुम गिरे हो, और मौत 3 चीज़ों में से एक है। ये दोबारा जुमला पढ़ते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़बर रखने वाले की चौखट पर तुम गिरे हो, मौत 3 चीज़ों में से एक है जो मरने वाले पर वारिद होती है। या हमेशा नेमतों की खुशखबरी है, या हमेशा के अजाब की इत्तला है, या हुज़्न हेज़े नून हुज़्न और खौफ में मुब्तला होना है कि जिसका मामला गैर वाज़े है और नहीं जानता कि वो किस ग्रोह से है। अलबत्ता जो हमारे दोस्त हैं, जो कि हमारे अमर की इत्तला करते हैं, तो उन्हें ही हमेशा की नेमतों की खुशखबरी दी जाएगी। और जो हमारा दुश्मन है कि जो हमारी मुखालिफत करता है, तो ये वही है जिसे अजाब अबदी की खबर दी जाती है। और वो कि जिसका मामला गैर वाज़े है और अपना हाल नहीं जानता, तो ये मोमिन है जो अपने नफ्स पर ज़्यादती करता है और वो नहीं जानता कि उसके आमाल उसे कहाँ ले जाएंगे। उसके बग़ैर उसके पास गैर वाज़े और खौफज़दा करने वाली ख़बरें आती रहती हैं, और फिर अल्लाह हरगिज़ उसे हमारे दुश्मनों के बराबर करार नहीं देगा, लेकिन परवरदिगार उसे जहन्नुम की आग से हमारी शिफात की वजह से निकालेगा। तो तुम लोग अमल करो और अतात करो, मुतमईन न हो जाओ और अल्लाह के अजाब को हक़ीर मत जानो, चूँकि बेशक गुनाहगारों में से बाज़ ऐसे भी हैं कि जिन्हें हमारी शिफात नहीं मिलेगी मगर 3 लाख साल के अजाब के बाद। तीसरे नंबर पर लिखा है कि इमाम हसन बिन अली बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मौत क्या है कि जिससे लोग लाइल्म हैं। फरमाया सबसे बड़ी खुशी है कि जो मोमिन पर वारिद होती है, क्योंकि वो रंजो तकलीफ़ के घर से अबदी नेमतों की जानिब मुंतकिल होते हैं। और सबसे बड़ी हलाकत है कि जो काफिरों पर वारिद होती है, चूँकि वो अपनी जन्नत से जहन्नुम की आग की तरफ मुंतकिल होते हैं कि जिसके लिए ना कोई इख्तिताम है और ना कोई फ़ना।
پھر اگلے پیراگراف میں کچھ یوں تحریر ہے کہ اور علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حسین بن علی بن ابو طالب علیہ السلام پر سختیاں بڑھ گئیں تو آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کی طرف نگاہ کی تو اچانک محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام کی کیفیت ان کے خلاف ہے، چونکہ ان ساتھیوں کی حالت یہ تھی کہ جتنی سختی بڑھتی جاتی تھی ان کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا تھا، ان کے بہادر مضطرب ہو جاتے اور ان کے دل دھڑکنے لگتے، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعض مخصوص ساتھیوں کا رنگ چمکدار ہو رہا ہے، ان کے اعضاء پرسکون ہیں اور ان کے نفس مطمئن ہیں۔ تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ دیکھو انہیں موت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کرامت والو، صبر موت کیا ہے سوائے ایک پل کے جو تمہیں پریشانی اور تنگیوں سے وسیع جنت اور دائمی نعمت تک پہنچا دیتی ہے۔ تم میں سے کون ناپسند کرتا ہے کہ قید خانے سے محل کی طرف منتقل ہو؟ اور موت تمہارے دشمنوں کے لیے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کی مانند کے جو محل سے قید خانے اور عذاب کی طرف منتقل ہوں۔ بے شک میرے پدر بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، اور موت ان مومنین کے لیے ان کو جنتوں کی طرف پہنچانے والا پل ہے، اور ان کافرین کے لیے ان کو دوزخ کی طرف پہنچانے والا پل ہے۔ نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ مجھے جھوٹا کہا گیا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور صفحہ نمبر 336 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اب یہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، اس باب کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں موت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اور محمد بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن حسین علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے جوؤں دار میلے کپڑے اتارنے اور قید اور بھاری زنجیروں سے آزاد ہونے کی مانند ہے، اور لباس فاخرہ پہن بہترین خوشبو، تیز ترین سواریاں اور انسیت رکھنے والی بہترین منزلوں سے تبدیل کرنے کی مانند ہے، اور کافر کے لیے فاخرہ لباس کے اتارنے مانوس منزلوں سے نقل مکانی کی مانند ہے، اور سب سے زیادہ میلے اور سب سے زیادہ کھردرے لباس سے سب سے زیادہ وحشتناک منزلوں اور سب سے زیادہ بڑے عذاب سے تبدیل کرنا ہے۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ جو لکھا ہے اس کے معنی وہ یہ ہے کہ اور امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی نیند ہے جو تمہیں ہر رات آتی ہے، مگر یہ کہ یہ طویل موت کے لیے ہوتی ہے، اس سے بیدار نہیں ہوگا مگر قیامت کے دن۔ وہ جو اپنے خواب میں خوشی کی مختلف اقسام دیکھتا ہے ان کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یا ہیبت ناک چیزیں دیکھتا ہے کہ جنہیں بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ نیند میں خوشی اور درد کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہی موت ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ 6 نمبر پہ جانتے ہیں کہ اور کیا سمجھایا گیا ہے ہمیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم مفسر نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن حسینی نے، اور انہوں نے حسن بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے محمد بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو موت کے سکرات میں مبتلا تھا اور کسی بھی پکارنے والے کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عزیز رکھتے ہیں کہ اگر ہم جانتے کہ موت کی کیفیت کیا ہے تو اور ہمارے ساتھی کی کیفیت کیا ہے، تو پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت وہ آلۂ صفائی ہے کہ جو مومنوں کو ان کے گناہوں سے صاف کرتا ہے، تو یہ آخری غم ہے جو ان تک پہنچتا ہے کہ ان کے آخری گناہ کہ جو ان پر باقی ہوں ان کا کفارہ بن جاتی ہے، اور یہ کافروں کو ان کی نیکیوں سے صاف کرتا ہے، تو وہ آخری لذت اور راحت ہے جو انہیں پہنچتی ہے، اور یہ ان کی نیکی کا آخری ثواب ہے۔ اور جہاں تک تمہارے اس ساتھی کا تعلق ہے تو یہ گناہوں سے مکمل پاک ہو چکا ہے اور برائیوں سے مکمل صاف ستھرا ہو چکا ہے، خالص ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ایسا صاف ہو چکا ہے جس طرح کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے، اور اس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ابدی گھر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اور سامعین آئیے اب 7ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ اس میں بیان کیا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ محمد بن علی التقی جواد علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا
تو حضرت علیہ السلام نے اس کی عیادت کی اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد موت سے ملا اور وہ اپنے مرض کی شدت کو بیان کرنا چاہتا تھا. پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس طرح سے اس سے ملے؟ اس نے عرض کیا دردناک اور شدید. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم نے اس سے ملاقات نہیں کی، فقط اس چیز سے ملاقات کی ہے کہ جو تمہیں اس سے ڈراتی ہے اور تمہیں اس کے بعض احوال کی پہچان کرواتی ہے. لوگ فقط دو قسم کے ہوتے ہیں، موت کے ذریعے راحت طلب کرنے والے اور وہ جس سے موت کے ذریعے راحت طلب کی جاتی ہے. تم اللہ اور ولایت پر ایمان کی تجدید کرو تو راحت طلب کرنے والے ہو جاؤ گے. تو اس شخص نے ایسا ہی کیا. حدیث طویل ہے مگر ہم نے موضوع کی ضرورت کے مطابق اخذ کیا ہے. سامعین، اب ہم پیج 337 پر ہیں اور یہاں پر ہم اس باب کہ جس کا عنوان موت کے حوالے سے ہے اس کا معنی 8ویں نمبر پہ کیا دیا ہے پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے اور انہی اسناد کے ساتھ علی بن محمد النقی الہادی علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام محمد بن علی بن موسیٰ صلوات اللہ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یہ مسلمان ذہن میں کیا لاتے ہیں کہ موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ وہ لوگ موت سے لا علم ہیں اس لیے ناپسند کرتے ہیں. اگر اس کی معرفت رکھتے اور اللہ کے دوستوں میں سے ہوتے تو اس سے محبت کرتے اور وہ اس بات کو جان لیتے کہ ان کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، بچے اور پاگل کو کیا ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو بیماری سے پاک و صاف کرنے والی اور درد میں نفع بخش دوا سے منع کرتے ہیں؟ راوی نے کہا کہ دوا کے فائدے سے لا علم ہونے کی وجہ سے لا علم ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم و ذات کی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی کے طور پر مبعوث فرمایا، جو موت کے لیے جیسا کہ تیاری کا حق ہے ویسی تیاری کرے تو یہ موت اس کے حق میں اس مریض کی اس دوا سے زیادہ فائدہ مند ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ اگر وہ جان لیتے کہ موت ان تک کن نعمتوں کو پہنچانے والی ہے تو پکے ارادے والا عاقل مریض جو آفات کو دور کرنے اور سلامتی کو لانے کی خاطر دوا کو پکارتا اور دعوت دیتا ہے اس سے زیادہ شدید دعوت دیتے اور محبت کرتے. اور اب آئیے پڑھتے ہیں 9ویں نمبر پہ اس بارے میں تفصیلات. لکھا ہے اور انہی اسناد کے ساتھ حسن بن علی العسکری علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن محمد علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے ایک مریض کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ موت کی وجہ سے گریہ کر رہا تھا اور اس کے خوف میں مبتلا تھا. تو اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تم موت سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ اس کی معرفت نہیں رکھتے. کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے جب تم میلے اور گندے ہو جاتے ہو اور میل اور کچیل کی کثرت سے اذیت میں مبتلا ہوتے ہو، تمہیں پھوڑے اور جلدی بیماری نے گھیر لیا ہو اور تم جانتے ہو کہ حمام میں غسل کرنا ان سب کو ختم کر دے گا؟ کیا تم یہ چاہو گے کہ اس میں داخل ہو جاؤ تاکہ یہ سب تم سے دھل جائے، یا تم اس میں داخل ہونے سے کراہت کرو گے کہ یہ چیزیں تم پر باقی رہیں؟ اس نے کہا یقیناً یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو موت وہی حمام ہے اور وہ آخری چیز ہے جو تم پر باقی ہے، گناہوں سے پاک کرنے اور تمہیں برائیوں سے صاف کرنے کے لیے. جب تم اس پر وارد ہوگے اور اس سے گزرو گے تو یقیناً ہر اذیت، غم اور مصیبت سے نجات پالو گے اور ہر سرور اور خوشی تک پہنچ جاؤ گے. پس وہ شخص پرسکون ہو گیا اور اس نے تسلیم کر لیا اور حشاش بشاش ہو گیا اور اپنے نفس کی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی راہ پر چل پڑا. اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اسی باب میں، یعنی کہ جس کا عنوان موت ہے، 10واں اور آخری بیان جو اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ امام حسن بن علی بن محمد عسکری علیہ السلام سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یکون کی تصدیق. تو مجھ سے بیان کیا میرے پدر بزرگوار نے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد سے، اور آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا، چونکہ مردہ تو کافر ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے سورہ روم کی آیت نمبر 19، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
وہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے۔ تو یہاں پر ہم نے اس باب کو مکمل کر لیا اور اب ہم پیج نمبر 338 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 322 کہ جس کا عنوان جو ہے، اس کو پہلے میں ہجے کروں، میم ہے بے نون توئے چھوٹی ہے، یا میم ہے سین بے نون توئے چھوٹی ہے، محسبنتی کے معنی۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے جا کے شاید ہماری اصلاح ہو جائے، کیونکہ میرے لیے یہ بالکل نیا لفظ ہے۔ چلیے، اور اس لیے میں پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہوں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے ابن رعاب سے، رے اور حمزہ الف بے ہے سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم یا اس کے علاوہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے گزشتہ امتوں پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا، یہاں تک کہ ساقط بچہ بھی کہ وہ جنت کے دروازے پر محسبنتن، اچھا یہاں پہ یہ ورڈ آیا اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ غصے کے عالم میں، محسبنتن غصے کے عالم میں آئے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کہ نہیں، جب تک مجھ سے پہلے میرے ماں باپ داخل نہ ہو جائیں۔ تو پھر لکھا ہے ابو عبید نے کہا کہ محسبنتی حمزہ کے بغیر کسی چیز کی خاطر غصے میں بھرا ہوا شخص، اس کے معنی یہ ہیں۔ اور لکھا ہے محسبنتی حمزہ کے ساتھ پھولے ہوئے بڑے پیٹ والا کہا ہے۔ اس لفظ سے بڑے پیٹ والے کو حبنتا کہا جاتا ہے، اور السقط اور السقط یعنی سین پر فتح اور کسرہ۔ اور ابو عبید نے کہا کہ کہا جائے گا کہ سقط اور سقط یعنی قاف کے اوپر فتح، کسرہ اور پھر دمہ، یعنی عین الفیل کو تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم جا رہے ہیں اگلا باب پڑھنے، باب کا نمبر 323 کہ جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کے معنی کہ مونچھوں کو مونڈو، داڑھی بڑھاؤ اور مجوسیوں سے مشابہ نہ بنو۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام مکتب رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر اسدی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن عمران نخعی نے، اور انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا علی بن غراب غین ر الف بے نے، اور انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے جعفروں میں سب سے بہتر جعفر بن محمد علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھے مونڈو اور داڑھی بڑھاؤ اور مجوس کے مشابہ نہ بنو۔ اور پھر لکھا ہے کسائی نے کہا، کاف سین الف حمزہ چھوٹی ہے، نے کہا کہ قول تعفی یعنی بڑھاؤ، تے این فے چھوٹی ہے، تعفی یعنی بڑھاؤ، زیادہ کرو۔ ابو عبید نے کہا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ قد افل شعر، قاف دال این فے الف، الف لام شین این رے وغیرہ، جب وہ بال اور کسی اور چیز کو بڑھائے تو اب یہ تھوڑا سا تفصیل ہے کہ یعفو مضارع، آفن اسم آفل، قد افوتا اور عافیت میں دو لغت ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ کثرت کو انجام دیں، اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 میں کہ حتیٰ افون، کہ یعنی کہ کثیر ہو جائے۔ اس مقام کے علاوہ میں کہا جاتا ہے کہ قد افشی، جب قاف دال عین فے چھوٹی ہے، الف لام شین چھوٹی ہے، کہ جب چیز پرانی ہو جائے اور گل جائے۔ پھر لکھا ہے لبید بن ربیہ عامری نے کہا، اب یہ جو کہا وہ عربی کا شعر ہے، اس کا ساتھ ہی اس کے معنی لکھیں کہ اس کے رہنے کی جگہ نابود ہو گئی تو اس کا منی میں رہنا اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ اس پر پتھر مارے گئے،
یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا جو شعر کا مطلب تھا. پھر لکھا ہے کہ اور افی عین فے چھوٹی ہے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص دوسرے کے پاس حاجت یا مطلب طلب کرنے آئے اور وہ اسے عطا کرے. اس کا مضارع یا افو اور اسم فاعل آف عین الف فے ہے. مرفوع حدیث میم رے فے واو عین مرفوع حدیث ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو بھی زمین کو آباد کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ بھی اس میں پائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے. یہاں پہ حدیث کا ترجمہ مکمل ہوا. پھر لکھا ہے کہ عافیت یہاں انسان، جانور، پرندہ یا کوئی چیز جو بھی رزق طلب کرے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور آفی عین الف فے چھوٹی ہے کی جمع افات عین فے الف گولتا ہے اور عاشی کہتا ہے. پھر وہی شاعر کا نام ہے اور اس کا ایک شعر ہے جس کا ہم اردو ترجمہ پڑھیں گے. لکھا ہے کہ حاجت مند اس کے دروازے پر ایسے طواف کرتے ہیں جیسے نصاری نون سواد الف رے چھوٹی بت خانے کا طواف کرتے ہیں. اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اور پھر لکھا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ معتفی کا لفظ بھی آفی کی عین الف فے چھوٹی کی طرف ہے. تو یوں سامعین ہم اس وقت باب 323 کو مکمل کر چکے ہیں اور صفحہ نمبر 339 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست میں ملتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.